مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ ہر جگہ مایوس کن حالات لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب سے ڈر لگتا ہے، حادثہ ہونے والا ہے، دل دھڑکتا ہے گناہوں کے سبب سے۔ لوگ کہتے ہیں آنکھ پھڑکتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، جسم کا وہ پھڑکتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ جو آنکھیں پھڑکتی ہے نا، یہ گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے۔ جسم کا کوئی حصہ دھڑ دھڑاتا ہے نا، اس کے اندر جو زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گناہ کے سبب سے ہوتی ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میری سیدھی آنکھی پھڑک رہی ہے، یہ اچھی خبر سننے ملے گی، الٹی آنکھی پھڑک رہی ہے، مجھے بری خبر سننے ملے گی۔ نہیں نہیں، وہ آنکھیں پھڑک کر کہتی ہے ذرا آنکھوں سے اچھے کام کر۔ جسم کا کوئی حصہ پھڑکتا ہے، زلزلے آتے ہیں، وہ کہتا ہے ذرا ہوشیار ہو، اچھے کام کر، اور اس وقت انسان کہہ رہا ہوتا ہے لو لو مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ نہیں نہیں، خوشخبری تو نیکی کی بنیاد میں ملنے والی ہے۔ کاش کے لوگ ہوش کے ناخن لیتے۔ اللہ اکبر، کس منہ سے بات کی جائے، کیا بات کی جائے؟ اس شخص نے کہا حضرات میں قرآن بھول کیوں گیا؟ اس بزرگ نے فرمایا 40 سال پہلے تو نے ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ غلط نظر سے اس کو دیکھ کر اس سے باتیں کی تھی، اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازے میں منہ کالے پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر منہ جو ہے وہ بگڑنے لگتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں کے سبب سے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن انسانوں کو ان کے چہروں کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر چہرے اچھے کرنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، لیکن کسی کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھ کر آپ اس پہ کمنٹ نہیں کریں، فکریں نہیں کسیں اس کا چہرہ کتنا خراب ہو گیا، اس لیے کہ ہم کون سے نیک ہیں۔ بات یہ ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس پہ ظاہر کر دیا، ہم پہ ظاہر نہیں، وگرنہ وہ ہم پہ ظاہر کر دیتا تو کیا ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے اپنے دور میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک عورت کو غلط نظر سے دیکھا، اس کا چہرہ فوراً کالا ہو گیا۔ وہ امام حسن بصری کے پاس آیا، حضور میرا چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ فرمایا عورت کو بری نظر سے دیکھا، اس نے توبہ کی، اللہ نے پھر اس کے چہرے کو منور کر دیا۔ تو یہ جو لوگوں، اچھا آپ سوچتے ہوں گے اس وقت ہوتا تھا ابھی کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ابھی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، جا اور گناہ کر تاکہ تجھ پہ زیادہ کالک ڈالوں، تیرے دل کو الٹا کر دوں، تیرے چہرے کو الٹا کر دوں۔ یاد رکھیں اگر گناہ کے بعد قدرت ڈھیل دے تو انسان کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اگر انسان گناہوں میں ڈوب جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ ایک شخص راستے میں پڑا ہوا ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، آنکھ کٹی ہے، سب کچھ نہیں ہے، اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی اس کے قریب سے گزرے اور کہنے لگے تیرے پاس بچا کیا ہے جو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو کہا ہاتھ لے لیے، پیر لے لیے، آنکھیں لے لی، سب لے لیا، لیکن گناہ میں تو مبتلا نہیں کیا، اس لیے کہ گناہ میں مبتلا کرنا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور یاد رکھیں انسان جس طرح کا گناہ کرے گا اسی طرح کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ ہم آج دل سے سچی توبہ کریں اور یاد رکھیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی نہ کریں۔ دیکھو ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو گناہ سے بچتا ہو، گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن بچنے کی کوشش کریں، اور اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ ایک بزرگ کی عادت تھی جب وہ صبح اٹھتے تھے تو پہلے آئینہ دیکھتے تھے، ہم بھی اٹھ کے آئینہ دیکھتے ہیں، ہم آئینہ الگ انداز سے دیکھتے ہیں، وہ الگ انداز سے دیکھتے تھے۔ ایک بزرگ صبح اٹھ کے آئینہ دیکھتے تھے اس لیے کہیں رات کو سونے کی بنیاد پہ غافل میں سو گیا تو میرا چہرہ تو نہیں بگڑ گیا، میرا چہرہ تو اللہ کے عذاب کی وجہ سے بگڑا تو نہیں۔ اور جب صبح کو چہرہ اچھا دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ چلو اللہ نے عذاب کے آثار میرے چہرے پہ ظاہر نہیں کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جیسا گناہ کرو گے ویسا عذاب آئے گا، چھوڑا تو نہیں جائے گا۔ حدیث پاک ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ دیکھا کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء سید الانبیاء کہہ رہے ہیں گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، گناہ کی سزا مل کر رہے گی، اور جو تم کو گناہ اور نیکی کا بدلہ دینے والا رب ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔
ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا. جب زنا کیا تو بار بار زنا کی بنیاد پر اس زنا سے ایک لڑکی پیدا ہوئی. حالانکہ وہ شخص اس عورت کا غلام تھا. اب اس طرح کے گناہ بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. زنا اب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے معاشرے کے اندر. چھوٹے چھوٹے بچے زنا کرتے ہیں. زنا کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے. بلکہ ہمیں تو پتا چلا ہے کہ لوگ رمضان شریف میں بھی زنا کرتے ہیں. وہ قوم کیسے بچے گی؟ اس قوم کا حال کیا, اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ جس قوم کے 16-17 سال کے بچے زنا میں ڈوب جائیں, جس قوم کے 16-17 سال کے بچے بدکاری کا شکار ہو جائیں. سوچو تو صحیح مسلمانوں, اگر انسان ضرورت سے زیادہ سوئے, توجہ آپ کی, انسان ضرورت سے زیادہ سوئے تو اس قوم پہ عذاب آتا ہے. سونے کی بنیاد پہ عذاب آتا ہے تو گناہ کرنے کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ جبکہ سونے سے نہ نیکی ملتی ہے نہ گناہ ملتا ہے. لیکن روایت ہے اگر انسان کو زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے سے 8 گھنٹہ سونا چاہیے صحت کے لیے. زیادہ سے زیادہ اتنا ہے. اس سے زیادہ سوئیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا. سوچئے آپ, مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ 3 بندوں پہ عذاب آ جائے, لیکن دوسروں کی نیکیاں آڑے آ جاتی ہے, وہ بچ جاتا ہے عذاب سے. ایک وہ جو نیند سے زیادہ سوئے, یعنی نیند ہو گئی ہے پھر بھی سوتا ہی رہے گا, پڑا رہے گا بستر میں, ایسے شخص پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. کھانا اسے پیٹ بھرا ہے پھر بھی کھاتا ہی رہے گا. کچھ لوگ کی عادت یہ وہ ہمیشہ کھاتی رہے. فرمایا ان پہ بھی عذاب آتا ہے. اور فرمایا گیا کہ فحش باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فحش باتیں کرتے رہے, ان کو اسی میں اچھا لگتا ہے. کچھ عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے, کچھ مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے. بڑی بڑی ترین چیز ہے. ان 3 چیزوں پر بہت خیال کرنا چاہیے. لیکن غور کیجئے, انسان اگر ضرورت سے زیادہ سوئے تو اس پہ عذاب آ سکتا ہے, تو جو گناہ کرے اس کا حال کیا ہو. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ ایک شخص نے جو غلام تھا ایک عورت کا, اس کے ساتھ زنا کی. زنا کی بنیاد پہ بچی پیدا ہوئی. جب لڑکی پیدا ہوئی تو اس عورت نے جب ناجائز بچی کو جنم دیا تو چونکہ وہ تھا غلام, تو اس غلام سے کہا کہ جاؤ اور آگ لے کر کے. وہ آگ لانے کے لیے نکلا تو باہر دیکھا ایک نورانی چہرے والے شخص کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کس کو جنم دیا, لڑکے کو یا لڑکی کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس نے لڑکی کو جنم دیا. یہ عرب کی حکایت ہے, لڑکی کو جنم دیا. کہا کہ چونکہ یہ لڑکی زنا سے پیدا ہوئی, توجہ کریں, یہ لڑکی زنا سے پیدا ہوئی ہے اس لیے یہ لڑکی بھی زانیہ ہوگی, اور یہ 1-2 نہیں بلکہ 100 لوگوں سے زنا کروائے گی, 100 لوگوں سے. اور چونکہ جس شخص کے زنا سے یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اللہ اس شخص کو یہ سزا دے گا کہ 100 لوگوں سے زنا کروانے کے بعد یہ لڑکی اسی کے نکاح میں آئے گی جس کی یہ بیٹی ہے. زنا کا وبال یہ, اس کے زنا کی سزا یہ, زنا جیسے گناہ کا وبال یہ. اس نے سوچا کہ شاید اس بڑے بزرگ کو پتا نہیں ہے کہ یہ لڑکی میرے ہی زنا سے پیدا ہوئی. تو اس نے یہ کیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کو قتل کرتا. جب لڑکی قتل ہو جائے گی تو نہ وہ جوان ہوگی, نہ 100 لوگوں سے زنا کرائے گی, اور نہ میری بیوی بنے گی. اور اس بزرگ نے یہ بھی کہا کہ پھر اس کے زنا کا وبال اس پر یوں آئے گا کہ یہ ایک مکڑی کے ڈنک مارنے سے ہلاک ہو جائے گا اپنے پاپ کی بنیاد. یہ آگ لانے نہیں گیا, یہ واپس گھر میں آیا, چھرا لیا اور چھرا لے کر لڑکی کے پیٹ پہ زوردار وار کیا, اور وار کر کے سوچا کہ لڑکی مر گئی, اور یہ بھاگ گیا. غلام تھا, بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد دریا پہ پہنچا, کشتی میں بیٹھا, دریا کے کنارے گیا, اور پھر وہاں پر کاروبار کام دھام شروع کیا. بہت بڑا تاجر بن گیا. یہ سمجھ رہے کہ لڑکی مر گئی, لیکن اتنا زوردار وار کرنے کے بعد بھی